السلام علیکم خواتین و حضرات، ناول سرخ آنچل از قلم تانیہ طاہر، قسط نمبر 19۔ نین الماری میں کپڑے لگا رہی تھی کہ پیچھے سے کبیر کی خوشبو اپنی پشت پر محسوس ہوئی تو وہ پلٹی، کبیر کو دیکھنے لگی جو کہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ آپ کو آفس گئے تھے؟ نین نے خود ہی سوال کر لی جبکہ کبیر نے اسے کمرے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے نزدیک کر کے خود سے لگا لیا۔ نین اس افتاد پر گھبرا سی گئی، اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کبیر نے اسے کان کی بالی کو انگلی سے چھوا جبکہ نین اس کے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ روز وہ اس کی قربت میں یہی سوچتی رہی تھی، کیا یہ ہمیشگی کی تکلیف ملی ہے اس کو کہ دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی قربت میں تھی؟ کیوں اس کو اتنی بڑی تکلیف ملی؟ وہ احمد کے ساتھ رہنے کا سپنا سجا چکی تھی، اس کی آنکھوں میں تو احمد کا عکس تھا، مگر جب سے وہ آفس سے آئی تھی اور وہاں احمد کو ملازم اور خود کو مالک دیکھا تھا، جیسے اس کے احساسات میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ احساسات کبیر کے حق میں جاننے سے لگے تھے، ایسا کہ جیسے اس کے زخموں پر اللہ نے مرہم رکھا ہو۔ اس کی حیثیت، اس کی وقت، اس کی کیا ویلیو تھی آج یہ احمد کو دکھا کر اس کے صبر کا پھل دیا ہو۔ اور کل رات سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کبیر کے ساتھ کیوں بے ایمانی کرے۔ اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات نہیں تھے، مگر گزشتہ جذبات بھی نہیں رہتے۔ وہ کوشش کرتی تو کبیر کے ساتھ جو کہ اب ساری زندگی گزارنی تھی وہ اس کے لیے اچھا سوچ سکتی تھی۔ وہ ایک کھلے دماغ، اچھی لڑکی سوچ، اچھے مزاج اور سب سے خاص اس کو چاہنے والا مرد تھا، جس کو اس نے چاہا۔ اس نے اس کی حیثیت کو پیسوں میں تولا تھا اور جو اس کو چاہتا تھا اتنے اونچے معیار کا ہونے کے باوجود اس کے ماں باپ کے اتنے برے رویے کو مسکرا کر برداشت کر گیا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ سوچ اور تربیت تھی۔ وہ رشتوں میں گندا انسان تھا اور نین نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ سدا کا دل سے اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے گی۔ اگر اسے کبیر سے محبت نہیں بھی ہوگی تب بھی اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر احمد کے لیے تو جیسے دل میں چبھن سے تھی، مگر اپنے صبر کا پھل پا کر سکون تھا۔ اب وہ گزشتہ سوچوں سے آزادی چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کا ہینڈسم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ نین مسکرا دی۔ کبیر نے ذرا غور سے اس کو دیکھا۔ پہلی بار تمہیں اپنے نزدیک مسکراتا دیکھ رہا ہوں، وہ بول گیا۔ نین نے اس کو پھر سے دیکھا، یعنی وہ سب نوٹس کرتا تھا مگر کہتا کچھ نہیں۔ نین گھبرائی، کیا وہ اس کی آنکھوں کے راز بھی جانتا تھا مگر بتاتا نہیں تھا؟ وہ سوچ میں پڑ کر پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ کبیر نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پوچھ پھیری۔ نین نے اس کو پھر سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم جب میرے نزدیک رہو بے حد خوش رہو، کبیر نے کہا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نین نے اس کی شرٹ جکڑ لی۔ ہر روز کی طرح تم جانتی ہو تم میری شرٹ میں شکن ڈالتی ہو، وہ خفگی سے بولا۔ آپ بے وقت حملے کرتے ہیں۔ نین شرمندہ سی ہو گئی، اس کی شرٹ واقعی خراب ہو گئی تھی۔ اسے حملہ تو نہیں کہتے، یہ تو نرم سا لمس تھا بس، کبیر نے کہا تو نین نے اس کی شرٹ پر کوٹ کو آگے کر دیا۔ یہ اب ٹھیک دیکھ رہا ہے، وہ بولی۔ کبیر نے ہنکارا بھرا۔ اچھا سوری، میں پریس کر دیتی ہوں، وہ بولی۔ جبکہ کبیر تو واقعی مائنڈ کر گیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پھر اپنی شرٹ نین نظر جھکائے کھڑی رہی۔ کبیر اس کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شرٹ تھما دی۔ نین نے مجھ سے لی۔ تو اب تمہیں غصہ کیوں آیا؟ وہ اس کے پیچھے آئے جو ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ مروت ہی نہیں ہے آپ میں تو اتار کر تھما ہی دیا، ہاتھ میں اس طرح بھی کرتے ہیں؟ وہ شرٹ کو زور سے استری سٹینڈ پر پٹک کر استری اس پر چلانے لگی کہ شرٹ کا بٹن ہی ٹوٹ گیا بازو سے، استری اتنے زور سے اس پر پڑی۔ دونوں نے بیک وقت اس ٹوٹے ہوئے بٹن کو دیکھا۔ نین کا چہرہ شرمندگی سے لال سرخ ہو گیا جبکہ کبیر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سوری، وہ بولی۔ کبیر پھر بھی خاموش رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ بٹن لگانے کا کہا تو کچھ اور کر دو گی زلزلے میں، اب اس کو چھوڑو اور نیو شرٹ نکالو۔ کبیر نے سنجیدگی سے کہا اور شرٹ لے لی، مگر مجھے غصہ نہیں تھا۔ نین صفائی دینے لگی۔ وہ تو دیکھ رہا ہے مجھے۔ کبیر نے ترچھی نظر سے اس کو دیکھا۔ آپ سنجیدہ ہو گئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ کبیر نے اپنی ہنسی دبائی، بولا کچھ نہیں، میرے پاس اس کا حل ہے۔ نین کے دماغ میں گویا بتی جلی۔ کبیر نے اس کو باہر بھاگتے ہوئے دیکھا، خود بھی اس کے پیچھے روم میں آیا۔ وہ اس کی اسٹڈی ٹیبل پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور اچانک اسے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ شرٹ پہنے۔ وہ جلدی سے بولے، یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اس میں شکن بھی ہے۔ کبیر جیسے بیزار ہوا۔ اف ہو، کبیر صاحب پہن لیں بس، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ کبیر کو بہت پیاری لگی، وہ اس پر حکم چلا رہی ہو۔ کبیر نے جی حضوری کرتے ہوئے شرٹ پہنی اور اس کے بٹن بند کرنے لگا۔ اب وہ نین کو دیکھ رہا جس نے سٹیپلر ایک طرف رکھا اور اس کے شرٹ کا بازو پکڑا۔ کبیر اس کو توجہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی ایسا دماغ نہیں چلایا تھا۔ نین نے اس کے کف پر 3 سٹیپل اندر کی طرف سے لگائے اور کف کو فولڈ کر دیا کہ سٹیپل نظر نہیں آتے اور کف بھی فولڈ ہو چکی تھی۔ کبیر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا۔ نین اپنے کام پر بہت خوش ہوئی۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرک۔ وہ چٹکی بجا کر بولی، اس پر بٹن بھی لگ سکتا تھا۔ مجھے لگا میری بیوی تھوڑا رومانس کے موڈ میں ہے، اپنے دانتوں سے دھاگا توڑ گئی، میں اس کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ بس کبیر قابو سے باہر آیا۔
جلدی شاباش، وہ اس کی ہمت باندھتے شانہ تھپ تھپا کر بولی۔ یہ پٹنے کا کام تھا تمہارا، کبیر نے کاف سیدھی کرنی چاہیے۔ کبیر یہ کیا کر رہے ہیں؟ نین نے جلدی سے پکڑا۔ تم پاگل ہوگی، میں یوں جاؤں گا؟ میں پھٹا ہوا لباس اور ٹوٹی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتا، کبیر نے کہا اور شرٹ اتارنے لگا۔ نین نے خفی سے اس کو دیکھا۔ پہن کر جائیں گے تو یہی ورنہ کبیر نے اس کے لفظوں کو جکڑ لیا۔ یہ اچانک حملہ تھا، نین کی آنکھیں پھٹ گئی، اس کا لمس نرم تھا، مسرور تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ نین جیسے مدہوشی ہوئی اور پھر اس کے دور ہوتے ہوش میں آئی، ورنہ کبیر نے اس کے گالوں کو چھوا۔ کچھ نہیں، وہ حق لا گئی، کبیر ہنس دیا۔ چلیں جی محترمہ، آپ کی آمد سے اپنے اصول بھی توڑ دی، ویسے یہ مزیدار تھی۔ اس نے بھی ہونے والے عمل کی جانب اشارہ کیا۔ نین سرخ پڑ گئی، لپسٹک کا ٹیسٹ بھی ذرا ڈیفرنٹ تھا، وہ اسے اور تانگ کرنے لگا۔ جبکہ نین جلدی سے وہاں سے ہٹی، کبیر ہنسنے لگا اور نین باہر آ گئی۔ الماری لاک ہے، آپ یہی پہن کر باہر آ گئی۔ جاتے جاتے وہ کہنے لگی، نہ کرو یار، کبیر کا ردہ پھر بھی چینج کا تھا۔ نین نے شانہ جھکایا اور جلدی سے چلی گئی، جبکہ کبیر نے اسی کو مینج کیا اور کاف کو بازو تک فولڈ کر لیا۔ اسٹیپلر کھولتے ہوئے اسے ہنسی لگ رہی تھی۔ دماغ کیسے چلایا تھا اس نے، کل کو پھٹے ہوئے کپڑوں کو ٹیپ سے نہ جوڑنے لگ جائے۔ وہ کھول کر خود ہی ہنسا اور کوٹ پہن کر بازو کو کونے تک چڑھا لیا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ باہر آیا تو چہرے پر مسکان الگ تھی، جبکہ اس کا سٹائل دیکھ کر سالار کی تو آنکھیں پھیلی۔ اس نے وقت دیکھا، اس وقت تو گھر پر کوئی نہیں تھا اور یہ نواب کہاں سے نکلا تھا۔ وہ کبیر کو بری طرح گھورنے لگا۔ کبیر نے پہلے تو اس کو اگنور کیا، پھر غصے سے اس کو دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے چیڑ کر پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے، یہ بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیرو کی طرح؟ ہاں، لبوں پر مسکان بھی الگ ہے، جبکہ تمہارا منہ تو ہر وقت بس یہ اخبار جیسا رہتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے گرد چکا لگانے لگا، جبکہ نین نے اپنی ہنسی روکی۔ کبیر نے نین کو گھورا، وہ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بھابھی آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ اس نے نین کو بھی پکڑا۔ ہاں ہوں، نین نے کہا۔ کیا بات ہے، تالی مارے؟ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ نین نے جھجکتے ہوئے تالی مار دی۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ کبیر نے دونوں کو بھڑک کر دیکھا۔ فشال تو نہیں کرایا تم نے، یہ تم روز بروز نکھرتے جا رہے ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ مجھ کمارے کے جذبات کا بالکل احترام نہیں ہے۔ ماما مجھے فی الفور شادی کرنی۔ اس نے مدیحہ کے آگے پاؤں پٹ کے مدیحہ اس کے ڈراموں پر ہنسنے لگی، جبکہ نین کے لبوں پر بھی مسکان تھی۔ نانی بھی وہیں آ گئی، جبکہ مامی اور خالہ جا چکی تھی۔ البتہ ایمن اپنی ضد پر رکی ہوئی تھی اب بھی۔ ایمن تو شرما ہی گئی اور نانی اس پر صدقے واری ہوں۔ کیوں نہیں میرے جان، تمہاری بھی شادی ہونی چاہیے، بوا تمہارا باپ ہی نہیں سوچ رہا۔ وہ بول نہیں تو سالار نے اور بھی مسکینی شکل بنا لی، جبکہ کبیر نے اس کی کمر پر مکہ جڑا اور لبوں پر مسکان سجا لی۔ وہ اس کے کان میں جھکا، نانی کے سامنے اور مظلوم بنو، نانی کے پاس صرف ایک بکری ہے جس کا شکار انشاءاللہ میرے بھائی اگلا تو ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر مدھم آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ سالہ تیری ایسی کی تیسی سالار چلایا اور اس کے پیچھے بھگا جیسے اس کی بکواس پر تل ملا گیا ہو، جبکہ کبیر آگے بھاگا اور پورج میں نکل گیا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی اس چھپلی کو میرے ساتھ جوڑنے کی؟ وہ دونوں گاڑی کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مجھے لگا تیرے ساتھ جچے گی۔ کبیر نے بھی اس کو جلانے پر کمر باندھ لی تھی۔ سالار کو تو میٹر ہی گھوم گیا جس دن کبیر مرزا میرے ہاتھ لگ گیا، بھائی اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ معافی چاہتا ہوں، کوئی آپشن نہیں۔ وہ نین کو دیکھ کر بولا، مگر انہوں نے ایسا کہا کیا ہے؟ وہ جاننے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ کبیر نے دانت نکالے۔ بتاؤ بتاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کبیر تم گنجے ہو گئے، دیکھ لو آج۔ وہ تپتا ہوا بولا، پلیز گنجے نہیں۔ نین نے جلدی سے کہا۔ سالار کا کہکا اٹھا، لنگڑے کے ساتھ گزارا کر لیں گی بابی، گنجے کے ساتھ نہیں۔ وہ مزے سے ہنس رہا تھا۔ نین بھی ہنس کا سر ہلانے لگی۔ ویسے کوئی میری پرواہ نہیں تمہیں؟ کبیر نے افسوس سے نین کو دیکھا۔ اس کے ساتھ مل کر شوہر کی بے عزتی پر ہنس رہی ہو۔ وہ خفا ہوا۔ تو صحیح، وہ گنجا نہیں کریں گے آپ کو۔ وہ شرارت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کبیر آنکھوں میں وار کرنے لگا۔ او بھائی چل اب جا اپنے کام دھندے پر۔ سالار بیچ میں کباڑ میں ہڈی بننے لگا۔ جا رہا ہوں، کبیر نے کہا اور گاڑی میں سوار ہوا۔ نین اور سالار ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور پولیس ذرا دیر سے آنا، سالار نے خالص زنانہ آواز میں کہا تو نین کا ایک دم کہکا ابھرا، جس پر اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سالار الگ ہنس رہا تھا، جبکہ کبیر تپ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بہت برداشت کر رہا ہوں میں تمہیں، کبیر نے انگلی اٹھائی۔ سالار نے لاپرواہی سے شانے اچکایا۔ خیال سے جائیے گا، نین نے گاڑی موڑتے ہوئے اسے کہا، جس پر وہ مسکرا کر باہر گاڑی نکال لے گیا۔ اوہ، تو یہ کہنا تھا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بے حد تیز ہیں۔ نین نے نفی میں ساری رات مسکراہٹ روکی۔ کہاں بھابھی جی، میں تو اس قدر معصوم ہوں کہ بس ایک عدد بیوی چاہتا ہوں۔ مدیحہ کے شانے پر ہاتھ رکھتا وہ بولا، اے دیکھ لو اس لڑکے کو، شادی کے کتنے جلدی ہے۔ نانی مسکرائے۔ نانی آپ کی مسکراہٹ میں تو خطرہ ناچ رہا ہے۔ بزرگوں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مت مسکراؤ۔
وہ ڈٹائی سے بولا جبکہ مدیحہ نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ بدتمیز ہو تم بہت، مدیحہ بولے۔ نانی کی تو واقعی مسکراہٹ روک گئی۔ سالار کو خواہ مخواہ ہنسی آنے لگی اور نین کا اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے کیونکہ نانی کے ہنسنے سے زیادہ اس سنجیدہ شکل کو دیکھ کر اور ہنسی آ رہی تھی۔ اماں پلیز برا نہ منائے گا، وہ اب جانتی ہیں ذرا منہ پھاٹ ہے۔ مدیحہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں مدیحہ پتہ ہے، خیر بچہ ہے، چھوڑو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جا ایمن تو جا یہاں سے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایمن کو کہا جو سالار کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ باسمتی جلدی سے اٹھ کر وہاں سے بھاگی اور چھپ کر نانی کی باتیں سننے لگی۔ جی اماں، مدیحہ نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ سالار اور ایمن کی منگنی کر دی جائے، وہ بولے تو مدیحہ تو حیران رہ گئی۔ جی اماں، مگر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ حیرت کم کرتی بولے۔ تو کہہ تو رہی ہوں، بس ہو جائے گی بات بھی، وہ بولے تو مدیحہ نے سالار کا سوچنے لگی۔ وہ تنگ کر کے رکھ دیتا اس کو، اگر وہ پوچھ بھی لیتی بالفرض اس بارے میں۔ وہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ مدیحہ، کبیر کی باری بھی تو نے میری بچی کا دل دکھایا تھا، بس سالار کے باپ سے بات کر لیں، وہ بولے تو مدیحہ بس سر ہلا گئی۔ کہتی بھی کیا، ماں تھی وہ اس کی۔ نانی خوش ہوں جبکہ ایمن کا دل بھی تیز سے دھڑکا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے فون یوز کر رہا تھا کہ نظر ایمن پڑی جو چھپ کر باہر کو جھانک رہی تھی۔ ہیلو جاسوس ایمن، کس کی جاسوسی ہو رہی ہے؟ اوہ نانی کی، وہ تو تمہاری ٹیم کی ہے محترمہ، وہ اسی کی طرف باہر جھنکتا ہوا بولا۔ ایمن دل پر ہاتھ کے اسے دیکھنے لگی جبکہ اسے رتی بھی فرق نہیں پڑا۔ پاگل ہو؟ سالار نے اس کی حرکت پر پوچھنا ضروری سمجھا۔ پھر وہ شرمانے لگی۔ بالکل نہیں، اس نے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، پوری چیز ہو، خیر بھابھی کو دیکھا ہے، غائب بھی ہو گئی۔ سالار ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھا ناگواری سے، اس کے پاس سے تو جاننے کی جلدی کرتا تھا۔ کچن میں ہے، ویسے ایک بات ہے، کہتے ساتھ ہی وہ بولے۔ سالار نے کچن کی طرف قدم بڑھایا۔ کیا؟ سوال بھی کیا؟ آپ کو اپنی بھابھی سے ذرا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کچن کے نزدیک آ گئے۔ سالار نے رک کر اس کو دیکھا۔ وہ کیوں؟ وہ شہر اچکا کر پوچھتا اندر آ گیا۔ ایمن اس کے اندر جاتے ہی خاموش ہو گئی جبکہ سالار نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ اب بتاؤ بھی وہ کیوں؟ اس نے شیلف پر بیٹھتے کھیرا اٹھا کر کھاتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ نین سلاد کاٹ رہی تھی۔ صوفیہ اور تنزیلہ کی دونوں کی ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جبکہ افشین کوکنگ کرتی ہی نہیں تھی۔ تبھی اس نے سوچا وہ خود کر لے، یہ کہہ رہی ہے مجھے آپ سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کیوں؟ نین اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ ایمن سر نفی میں ہلاتے نکل گئی۔ ہم باندری، سالار نے نخوت سے کہا۔ اس کی ذہانت تو سمجھ گیا تھا۔ خیر چھوڑیں، آپ کچھ لوگوں میں سینس نہیں ہوتی۔ نین نے اس کو ذرا غصے میں دیکھا تو کہا۔ ہم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، خیر میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، آج کوکنگ میں ہٹیں ذرا۔ اس نے سالار میں چمچ چلا کر چکا۔ اوہ اس میں تو مرچی ہی نہیں، تھوڑی ڈال دیتا، وہ آپ کے شوہر کو بہت پسند ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ اور نین ابھی کچھ کہتی کہ بھر بھر کے چمچ ڈال دی۔ نین کا منہ کھل گیا۔ سالار جب کے مطمئن ہوا، وہ دونوں جانتے تھے کبیر مرچوں والا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کھانا تو وہ روک گئی۔ یہ رب یہ مزیدار ہو گیا۔ سالار نے وکٹری کا نشان دکھایا اور ہنسنے لگا۔ آپ کی بیوی بہت تانگ رہ گئی۔ وہ پھر سے کھیرا کھانے لگا۔ یار نظر تو آئے، میں شریف ہو جاؤں گا پکا، ویسے بھی اب تو میں کل سے جا رہا ہوں یہاں سے، اب میرا اور بابا کا دنگا لگے گا، اکھاڑے میں دو پہلوان لڑیں گے اور آپ کا دیور جیت جائے گا۔ وہ وقار سے کلر اکڑا کر بولا۔ نے ہنسی روکی، ہر بات ہی ایسے کرتا تھا کہ ہنسی آ جائے۔ وہ کیوں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا اور سالن کو چیک کرنے لگی جس میں مرچیں کافی تیکھی ہو گئی تھیں۔ اس نے افسوس سے اس سالن کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ یار میں نالائق نہیں ہوں، ایک دنیا کے دلوں کی دھڑکن ہوں، اب مجھے ان کی دھڑکنیں بڑھانی ہے اور اپنا بینک بیلنس بھی بڑھانا ہے، تو دوبارہ کام پر جانا ہے۔ ہر بات کا الٹا جواب ہے، آپ سیدھی طرح بتائیں، آپ کی شوٹنگ ہے۔ نین نے کہا تو سالار نے ساری لایا۔ ہاں وہی، وہ میٹھا چکھ رہا تھا اور نین نے اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر پیالی میں ڈال کر اس کو دیا۔ تھینک یو سسٹر، وہ بولا۔ تو آپ گھر نہیں آیا کریں گے؟ نین نے اس کی طرف دیکھا جو بہت ہینڈسم تھا، اپنی لاپرواہ شخصیت کی وجہ سے اور بھی دلچسپ لگتا تھا۔ جی ایکچولی جہاں ڈائریکٹر شوٹنگ کرتا ہے وہیں جانا پڑتا ہے، خیر فی الحال تو ریم شو ہے، اس نے بتایا۔ اچھا نین بولی تو سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ یار اپنی جیسے ہی کوئی ڈھونڈ دے، وہ اور میٹھا لیتے ہوئے بولا۔ میری جیسی؟ نین ہنسی۔ تانگ آ جائے گی آپ سے۔ نین نے اسے صحیح طرح نکال کر دیا۔ نہیں میں بہت نیکسان ہوں، آپ اسے بتائیے، یہ میں لے جا رہا ہوں، آپ کا شوہر آئے گا پھر ملیں گے۔ وہ اسے بائے قاعدہ اپنے روم میں چلا گیا جبکہ نین بس مسکرا دی اور کھانا بنانے لگی۔ عارض اپنی شرٹ میں آیت کو دیکھ کر بس اسی کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس تو صاف تھا، وہ سیراب کے پیچھے دوڑا۔ یہ شوق تھا، اس نے دیر نہیں کی لوٹنے پر، اگر وہ کر لیتا تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتا۔ اس نے اس کے بال سنوارے جبکہ آیت نے الجھن سے اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ ایک دن میں وہ عارض سے تانگ آ گئی تھی جبکہ عارض نے شرٹ کا کلر کھینچا اور اس کی گردن پر لمس رکھا۔ آیت نے بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔
इस लम्हत की शिद्दत को वो कल रात से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भाग चलो मेरे साथ, वो उसके कान के करीब बोला जबकि ठोड़ी उसके शाने पर रखी। बड़े भैया आपको दुरुस्त कर देंगे। ऐत ने रुख सीधा करना चाहा। लबों की मुस्कान पता दे रही थी वो कितनी पुरस्कून है और खुशी महसूस कर रही थी। हाँ, मुझे क्या पता था मैं इतने भाइयों की बहन में फंस जाऊंगा। आरिस ने उसके गाल पर प्यार किया। आरिस में हम बाहर कब घूमने जाएंगे, कौन काफिर यहाँ से हिलेगा। स्वीट हार्ट, वो उसको खुद पर खींचता बोला। आरिस, ऐत उसके हमले पर घबरा सी गई। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।